بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ و اطراطہ بیعدد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ لا الہ الا الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ذو الجلال والاکرام نے اپنی مقدس کتاب میں فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں، بس اسے اس سے جو ہے وہ گھن آئے گی، کراہت ہوگی۔ کبھی بھی کوئی آدمی اپنے مردار بھائی کا گوشت نہیں کھا سکتا۔ حضور نبی کریم رؤوف و رحیم روحی فدا جان فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کی ایسی بات جو اس کی موجودگی میں کہی جائے اسے بری لگے، اس کی عدم موجودگی میں کسی کو بتائی جائے تو وہ غیبت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس میں وہ برائی پائی جاتی ہے تب بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر اس میں وہ برائی پائی جاتی ہے تب ہی تو غیبت ہے، اگر وہ برائی اس میں نہیں پائی جاتی پھر تو وہ بہتان ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں ہے غیبت اس برائی کو کہتے ہیں کہ جو بات کسی میں پائی جائے اور اس کی عدم موجودگی میں کسی کو وہ بتائی جائے، اگر وہ اس میں نہیں پائی جاتی تو پھر یہ بہتان ہے۔ تو میرے محترم، اب اگر ہم غیبت کی طرف دیکھیں تو غیبت ہر وقت جاری رہتی ہے، کسی بھی وقت بند نہیں ہوتی۔ ہر مسجد میں، ہر مکتب میں، ہر مدرسے میں، ہر دفتر میں، ہر مجلس میں غیبت جو ہے ہر وقت جاری رہتی ہے، کسی بھی وقت بند نہیں ہوتی۔ تو میرے محترم، اس سے نہ کوئی استاد باز رہتا ہے نہ شاگرد، نہ شیخ غیبت سے باز رہتا ہے، نہ مرید، نہ طالب، کوئی بھی غیبت سے خالی نہیں، اور یہ غیبت ہر وقت جاری رہتی ہے۔ تو میرے محترم، اس سے جو ہے اس خطا سے نجات کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے یا اللہ جس جس کی میں نے غیبت کی ہے تو اسے معاف کر دے، اور جس نے میری غیبت کی ہے میں نے اسے معاف کیا، اور آئندہ میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا۔ اس سے باز رہنے کا ایک اور بہترین طریقہ ہے کہ آپ کے سے جس کسی کی غیبت ہو جائے آپ اس کے پاس جائیں، اسے کہیں کہ بھائی جان مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے آپ کی یہ غیبت کر بیٹھا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ جب جس کی غیبت آپ نے کی ہے اس کے پاس جا کر آپ کو 2-4 بار معافی مانگنی پڑے گی، آپ کے نفس کو سمجھ آ جائے گی، تو پھر یہ نفس جو ہے یہ غیبت سے باز آ جائے گا۔ یہی اس کا علاج ہے، ورنہ اور کسی بھی طرح کوئی بندہ غیبت سے خالی نہیں۔
حضور نبی کریم رؤوف و رحیم روحی فدا جان فدا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آگ میں ایک گروہ دیکھا جو بدبودار لاش کو کھا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ کون ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو آگ میں بدبودار لاش کو کھا رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیبت کرنے والے ہیں، یہ غیبت کرنے والے ہیں، یہ غیبت کیا کرتے تھے جس کی سزا انہیں یہ مل رہی ہے۔ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک اور منظر بھی دیکھا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں، ان کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ ناخنوں سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو کھرونچ رہے ہیں، یعنی زخمی کر رہے ہیں، لہو لہان کر رہے ہیں۔ تو اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں غیبت کی کتنی بڑی سزا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا بلا یغتب بعضکم بعضا، دیکھو میرے بندو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتم، اسے اس سے کراہت آئے گی، جی نہیں چاہے گا، کھا نہیں سکے گا، نفرت ہوگی۔ تو میرے محترم یہ غیبت کرنے والا، یہ قرآن کی آیت ہے کہ ایسا ہے جیسا کوئی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے والا ہو، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو میرے محترم کتا نیز و لعن ہے، کتا نیز و لعن ہے، لیکن کتا بھی مردار کتے کو نہیں کھاتا، کتا بھی اپنے مردار کتے بھائی کا گوشت نہیں کھاتا۔ ایک دسترخوان پر مختلف اقسام کے اچھے اچھے کھانے سجا دیے جائیں، ان میں ایک دو ڈشیں مردار کی رکھ دی جائیں، پھر کھانے کی دعوت دی جائے، کیا وہاں کوئی کھانا کھا سکے گا؟ ہرگز نہیں کھا سکتا۔ اگر کسی نے کھانے کی کوشش بھی کی قے ہو جائے گی۔ مردار کی ڈش کا وہاں کھانوں میں موجود ہونا کراہت کا باعث ہوگا، کسی بھی شے کو کھانے کو جی نہیں چاہے گا، اگر کھائے گا تو قے ہو جائے گی۔ لیکن ہم نوچ نوچ کر کھائے جا رہے ہیں، غیبت کیے جا رہے ہیں، نہ ہمیں کراہت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کی بدمزگی۔ ہاں یہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں نماز میں یکسوئی نصیب نہیں ہوتی، ذکر میں لذت نہیں آتی، دل اللہ کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ بھئی جو مردار کھور ہے اسے نماز میں کیا یکسوئی نصیب ہوگی؟ اسے ذکر میں کیسے لذت آ جائے گی جو مردار کھور ہے اس کو؟ اور وہ کیسے اللہ کی طرف راغب ہو جائے گا؟ میرے محترم کوے کو لے لیں، کوا ہر قسم کی گندگی کھا جاتا ہے، جانوروں کے گندے زخم جو ہے وہاں سے نوچ نوچ کر کھانے لگتا ہے، گندگی کے ڈھیر پر بیٹھ کر کھانے لگتا ہے،
لیکن کوا بھی اپنے مردار کوے بھائی کا گوشت کبھی نہیں کھاتا، اور ہم کھائے جا رہے ہیں، غیبت کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی یہ ہم صحت اور قوت کی امید بھی رکھتے ہیں، بھائی مردار میں حیاتی نہیں ہوتے، مردار میں زندگی اور صحت کے اور قوت کے حیاتی نہیں ہوتے، مردار کھا کر کوئی کیوں صحت مند اور طاقتور ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے محترم ہمیں غیبت سے پوری طرح باز آ جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی عرابی نے سامنے عرض کی حاضر ہو کر، یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، کیونکہ آپ کریم تھے، آپ پردہ پوش تھے، آپ نے اس کی پردہ پوشی کے لیے اپنا چہرہ پھیر لیا، تو پھر اس نے دوسری طرف سامنے عرض ہو کر پھر سامنے ہو کر عرض کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، اس نے تیسری طرف پھر حاضر ہو کر پھر عرض کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ آپ نے پھر چہرہ انور پھیر لیا اس کی پردہ پوشی کے لیے، کیونکہ آپ کریم تھے۔ چوتھی طرف پھر وہ حاضر ہو گیا، اس نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خطا ہو گئی ہے، تو پھر آپ نے فرمایا اس پہ حد لاگو کر دی جائے، خطا کے مطابق جو اسلام نے حد کی تھی مقرر، فرمایا اس پہ لاگو کر دی جائے۔ جب آپ نے یہ حکم دیا تو پیچھے دو صاحب اور بھی تھے، ساتھ آ رہے تھے، ان میں سے ایک نے ایک سے کہا، جب تک اس نے اپنے آپ کو ہلاک نہیں کر لیا یہ باز نہیں آیا، یہ رکا نہیں۔ تو اس پر میرے محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی، تھوڑی دیر گئے تو ایک گدھا مردار مرا ہوا تھا، اس کی ٹانگیں پھولی ہوئی تھیں، آپ نے دونوں کو طلب کر کے فرمایا آگے آ جاؤ۔ جب وہ حاضر ہوئے آپ نے فرمایا مردار گدھے کو کھاؤ۔ لازمی انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو گدھا ہے، گدھا تو ویسے بھی حرام ہے، اور پھر یہ مردار ہے جیسے بو آ رہی ہے، اسے کوئی کیسے کھا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی تو راستے میں آپ نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے، ابھی ابھی تو راستے میں آپ نے مردار بھائی کا گوشت کھایا ہے، اور اب کہتے ہو اس گدھے کو ہم نہیں کھا سکتے۔ تو میرے محترم اتنی نازک چیز ہے یہ غیبت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کوئی ایسے ایسے کہا، ایسے ایسے سے مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے جو بہت ہی کوئی ایسا عیب ہو۔ فرمایا کہ صفیہ پست قد ہے، یعنی چھوٹے قد کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو نے ایسا کلمہ کہہ دیا ہے اگر اسے دریا میں بھی ڈال دیا جائے یہ اس کی حالت بھی بدل دے۔ گویا اتنا غیبت، اتنی غیبت کہ کسی کو کہہ دینا یہ پست قد ہے، اس کا چھوٹا قد ہے، یہ بھی اتنی برائی ہے کہ اگر اسے دریا میں بھی ڈال دیا جائے اسے بھی گندا کر دے، حالانکہ بہتا ہوا پانی آسانی سے گندا نہیں ہوتا۔ تو میرے محترم اس لیے غیبت سے سچی اور پکی توبہ کریں۔ غیبت خور مردار خور ہے، اور مردار خور میں کسی بھی قسم کی نہ کوئی صحت ہو سکتی ہے، نہ قوت، نہ اسے نماز میں سکون آ سکتا ہے، یکسوئی حاصل ہو سکتی ہے، نہ ذکر میں لذت آ سکتی ہے،
تو میرے محترم، اور یہ غیبت میں بات ختم کرنے میں ہوئے پھر وہی وہ بات کہوں گا، ہر جگہ ہو رہی ہے، ہر گھر میں ہو رہی ہے، ہر بازار میں ہو رہی ہے، مسجد میں ہو رہی ہے، مدرسوں میں ہو رہی ہے، ہر مجلس میں ہو رہی ہے، ہر پیر کر رہا ہے غیبت، ہر مرید کر رہا ہے۔ محسوس نہ کریں تو شیخ المشائخ بھی اسے خالی نہیں۔ بڑے میاں سفر کرتے 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 بحر منجمد شمالی چلے گئے، دیر کے بعد آئے، پوچھا بڑے میاں اتنی دیر کہاں رہے ہو؟ جی سہران وردی پہ چلا گیا تھا۔ اور بندہ خدا بڑے میاں برا نہ منانا، میں آپ سے بے تکلف ہوں، یہ بتائیں کہ اتنی دور کیوں چلے گئے تھے؟ معلوم ہوتا ہے آپ کو سہران وردی کی عادت پڑ گئی ہے، جس کی ہمیں تلاش ہے اللہ وہ تو ہماری شاہراہ سے بھی قریب ہے۔ بڑے میاں بولے میں اللہ کی تلاش میں نہیں سہران وردی کر رہا، میں تو بندے کی تلاش میں پھر رہا ہوں، وہ بندہ مجھے اب تک نہیں ملا۔ کون سا بندہ؟ جو بندہ اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہو، غیبت نہ کرتا ہو، چغلی نہ کھاتا ہو، دل میں حسد نہ رکھتا ہو، ساری دنیا میں سہران وردی کی پہلے ایسا کوئی بندہ نہیں ملا۔ بولے بڑے میاں آرام سے بیٹھ جاؤ، ایسا بندہ نہیں ملے گا۔ ایک صاحب اٹھے اور بولے اگر مجھے کوئی آدمی یقین دلا دے کہ یہ غیبت نہیں کرتا تو میں اٹھوں، اٹھ کر میں اپنی دستار فضیلت اتار کر اس کے قدموں پہ رکھ دوں۔ تو میرے محترم، غیبت بدترین برائی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو میرے محترم، جو آدمی غیبت کرتا ہے، اس کی برائیاں غیبت کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے، اور غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ حشر کے دن کئی بندے چیخ چیخ کر کہیں گے یا اللہ یہ بدیاں جو میرے نامہ اعمال میں لکھی ہیں میں نے تو کبھی نہیں کی تھی۔ اللہ فرمائیں گے تو نے واقعہ نہیں کی تھی، لیکن جن نے یہ بدیاں جو کیا کرتے تھے تو ان کی غیبت کیا کرتا تھا، میں نے اس لیے ان کی بدیاں تیرے اعمال میں نامہ اعمال میں لکھ دی، تیری نیکیاں اسے دے دی۔ یہ کتنے گھاٹے کا سودا ہے؟ سارا دن بندہ مزدوری کرتا رہے، شام کو جوئے میں ہار ہے، کیا فائدہ اس کمائی کرنے کا؟ یہی غیبت جو ہے ہماری ساری نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اللہ ہمیں غیبت سے باز رہنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔